اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس۔ کل ہم نظم سٹارٹ کی تھی اسلامی مساوات۔ شاعر کا نام تھا بیٹا مولانا الطاف حسین حالی۔ غالباً ہم نے اس کا ایک بند پڑھا تھا، آج ہم اس کا سیکنڈ بند پڑھ رہے ہیں۔ نہ مظلوم کی آہو زاری سے ڈرنا، نہ مظلوم کی آہو زاری سے ڈرنا، نہ مظلوم کی آہو زاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا۔ حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعاش میں جینا نمائش پہ مرنا۔ نمائش میں مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا۔ سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا۔ مفہوم ہے بیٹا اس کا؟ اہل ثروت ظلم کرتے ہوئے مظلوم کی بد دعا سے نہیں ڈرتے، نہ ہی ان کو غریبوں کے حال پر رحم آتا ہے۔ ہوس اور اکڑ میں اپنے سوا کسی کو اہمیت نہیں دیتے۔ عیش و عشرت عشرت میں جیتے ہیں اور مرنے پر بھی
ان کی حالت نمائشی ہوتی ہے۔ ہمیشہ خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت ان کے سر پر آ جاتی ہے، لیکن وہ موت کو فراموش کر چکے ہوتے ہیں۔ شاعر مولانا الطاف حسین حالی نے ان امراء کی زندگی کو کے حالات اور واقعات کو بہترین انداز میں پیش کیا ہے۔ ظلم سہنا بھی ظلم کی مدد ٹھہرا، یعنی کہ اگر کوئی شخص ظلم برداشت کرتا ہے تو اصل میں وہ ظالم کی مدد کر رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ لہو آخر لہو ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے۔ لیکن امراء جب ان غرباء اور مظلوم لوگوں پر ظلم اور ستم کرتے ہیں تو ان کے منہ سے جو آہ نکلتی ہے، جو ان کے منہ سے بد دعا اور آہو زاری نکلتی ہے، اس کے بارے میں بھی احادیث کے اندر آتا ہے۔ احادیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے بندے فریب خوردہ بادشاہ، میں نے تجھے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو ڈھیروں دولت پیسہ جائیداد مال جمع کر، میں نے تجھے دنیا میں اس لیے بادشاہت عطا کی کہ تو انصاف کر اور مظلوم کی آہ، مظلوم کی بد دعا اور مظلوم کی آہوزاری جو ہے وہ مجھ تک پہنچنے سے روک۔ فرمایا کہ جب کوئی مظلوم مجھے فریاد کرتا ہے، مجھے میرے سامنے آہوزاری کرتا ہے تو میں اس کی فریاد ضرور لازمی سنتا ہوں، چاہے پکارنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس بات سے خود اندازہ لگا لیں کہ جب کوئی ظالم جابر حکمران، کوئی بادشاہ، کوئی رئیس، کوئی امیر کسی غریب اور مفلس نادار شخص پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑتا ہے اور انسانیت کا وہ مقام اور مرتبہ انہیں نہیں دیتا، تو شاید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی آہ اور پکار کو خود سنتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لیکن امراء کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو دولت کے نشے میں پڑے ہوتی ہیں، دولت کے نشے میں ایسے دھت ہاتھی کی طرح ہے، وہ جس طرف جاتا ہے روندتا چلا جاتا ہے، اور نہ ہی وہ مفلوک غریب مفلس اور نادار لوگوں کے حالت پر انہیں رحم آتا ہے۔ اسلام نے اس لیے تو زکوٰۃ کا نظام تعارف کرایا تاکہ دولت کا جو دھارا ہے وہ امراء کے ہی پاس نہ رہے بلکہ امراء سے غرباء کی طرف بھی چلے۔ جیسے خون پورے جسم کو پمپ کرتا ہے، دل پورے جسم کو خون پمپ کرتا ہے، اگر پورا خون دل میں جمع ہو جائے تو یہ دل کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ایسے ساری کی ساری دولت اگر امراء کے پاس جمع ہو جائے تو غرباء کے لیے بھی نقصان دہ ہے، خود امراء کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ لیکن ان غرباء کی حالت اور مفلسی اور ناداری کو امراء نہیں دیکھتے،
وہ غریبوں کے حال پر رحم نہیں کرتے، ان کی ضروریات دور نہیں کرتے، ان کی پریشانیاں دور نہیں کرتے، ان کے مشکلات کو دور نہیں کرتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کھانا کھایا ہوا ہے، ہم بھرا پیٹ بھرا ہے، سب نے کھا لیا ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو رات کو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ تو پھر ذرا خود سوچے امراء کی حالت اور کیفیت غرباء کے معاملے میں کیسی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہوس، لالچ اس قدر ہوتی ہے کہ اور دولت اور دولت اور دولت اور دولت، اور اپنے آپ کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں، زمین پر ان کے قدم نہیں رکھتے۔ وہ انسانوں کو، ان غریبوں کو کیڑے مکوڑوں سے تشبیہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو خود ہی کو سب سے افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ ہوس کے اندر، لالچ کے اندر ایسے غرق ہو سکتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو ہر کسی سے افضل اور اعلیٰ ہیں، ہمارا مقام دوسروں سے بہت بلند ہے، ہمارا مقام اور مرتبہ دوسروں سے بہت اونچا ہے، دوسرے تو ہمارے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حالی نے امراء کے خلاف لکھنا شروع کیا، کیونکہ وہ کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے، کسی بادشاہ کے خلیفے مقرر نہیں ہوئے، کسی بادشاہ کے دربار اور امراء کے تلوے نہیں چاٹے، بلکہ عوامی امنگوں پر کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے شاعری کی، اس لیے عوامی شاعر بھی کہلائے، لوگوں کی دلی کیفیت کو اپنی شاعری کے اندر بیان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی یہ مسدس سحالی، جس کا دوسرا نام مد و جزر اسلام المعروف مسدس سحالی ہے، لوگوں میں بےحد مقبول ہوئی۔ انہیں وہ ہوس کے اندر، عیش کے اندر، ہوس اور لالچ کے اندر اس قدر پڑے ہوتے ہیں کہ انہیں دوسروں کی پرواہ نہیں ہوتی، بس وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی دولت، جائیداد سب کچھ ہو جائے۔ وہ خود جائیداد اور دولت میں اس حد تک اندھے ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے، دوسروں کا خیال نہیں رکھتے، دوسروں کی زندگی کے معاملات کے اندر مشکلات کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا بیٹا، خدا کے بندے ہیں ہزاروں اور پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچائے، مخلوق خدا کی خیر خواہی کرے، کیونکہ مخلوق خدا جو ہے اللہ کا ایک کنبہ ہے، جو اللہ کے کنبے کی خیر خواہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کنبے کی خیر خواہی کرتا ہے۔ آئیں مخلوق خدا کی، غرباء کی زندگی کے حالات کو بدل دیں، تعوش میں جینا، عیش عشرت کے اندر ان کی زندگی گزرتی ہے، ہمیشہ عشرت کا سامان وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، عیاشی ان کی زندگی کا وتیرہ بن چکا ہوتا ہے، حرام ان کی زندگی کا انداز بن چکا ہوتا ہے، وہ آرام اور راحت اور تعیش کے اندر اس قدر غرق ہو چکے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کو موت آتی ہے، جب ان کا کوئی مر جائے تو مرنے پر بھی ان کی ایک دکھاوا ہوتا ہے کہ 500 دے کے پکا دی، ساروں لوگوں کو خیرات کر دی، یہ ایک دکھاوا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا بیٹا، حرام کی کمائی سے کمایا گیا 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو بیٹا اس کا ثواب تھوڑا سا بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ ثواب اسی کا ملے گا جو حلال کی کمائی سے کمایا ہوا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا۔ جب ان کی دولت کا کمانے کا جو طریقہ ہے وہ حرام کا ذریعہ ہوتا ہے، اور پھر اسی سے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، وہ خیرات بھی ان کا دکھاوا اور نمائشی ہوتا ہے، مرنے پر بھی یہ نمائش کرتے ہیں، مرنے کے اوپر بھی ان کا حالت دکھاوے کی صورت میں ہوتی ہے۔ اب بتائیں خود، اگر مقصد یہ ہے کہ باپ مرا تو 500 دیگیں بانٹ دی، مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر واہ واہ ہو جائے کہ باپ کی بڑی بڑی خیرات کر دی، تو بیٹا اس خیرات کا کوئی فائدہ نہیں۔
اللہ کی راہ میں اس خیرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو دکھاوے کے لیے کی جائے، جو لوگوں کو دکھانے اور اپنی واہوا اور اپنی سخاوت کو ظاہر کرنے کے لیے کی جائے، اور پھر دولت کے اندر ایسے غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں، ایسے کہ جیسے بے ہوشی کی حالت اور کیفیت کے اندر مبتلا، بے ہوش ہو چکے ہوتے ہیں غفلت کی حالت میں، جیسے کہ بے ہوش انسان ہوتا ہے، اسے جو مرضی کہتے رہو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ان عمراء کی حالت بھی کچھ ایسی ہوتی ہے، وہ دولت کے نشے میں ایسے ڈوب چکے ہوتے ہیں، ایسے غرق ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں کسی اور کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں کسی اور کی فکر ہی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ دم نزا موت کے وقت تک یہ موت کو بھول جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور ہم نے سدا یہاں رہنا ہے، ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور کبھی ہم پر موت نہیں آئے گی۔ جب موت کا وقت آن پہنچتا ہے اس سے پہلے اپنی موت کو بھلا بیٹھتے ہیں، خود بھول بیٹھتے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہمیں جواب بھی دینا ہے، آگے اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے۔ وہ اس سارے معاملات کو بھول بیٹھتے ہیں۔ جب وہ یہ ساری چیزیں بھول بیٹھتے ہیں تو شاعر کہتا ہے موت آ جاتی ہے تو پھر انہیں ہوش پھر بھی نہیں آتا، دم نزا تک خود فراموش رہنا، موت کے دم تک یہ اپنے آپ کو بھولے رہتے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہمیں موت بھی آنی ہے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ تو ہر انسان اور ہر جاندار نے چکھنا ہے۔ جب ہر انسان اور جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے بیٹا ہمیں موت کو یاد بھی رکھنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ موت کو یاد نہیں رکھتے، موت کو بھلا بیٹھتے ہیں، تو دنیا کے اندر عیاشی، حرام خوری اور ہر طرح کی خرافات کے اندر ڈوبے رہتے ہیں۔ جب موت آتی ہے، قبر میں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا، لیکن انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب سے لمبی زندگی ہے اور یہاں وہ ہمیشہ اور سدا رہیں گے اور کبھی اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اب دیکھیں ہم محلات بناتے ہیں، مکانات بناتے ہیں، بڑی اعلیٰ قسم کی کوٹھیاں اور بنگلے بناتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ ہم نے سدا یہاں رہنا ہے۔ حالانکہ ہمیں اگر اس بات کا پتہ ہوتا کہ ہم نے یہاں عارضی طور پہ رہنا ہے تو پھر ہم عارضی ٹھکانہ بناتے ہیں، وہ عارضی ٹھکانے کو اتنا مضبوط کرتے ہیں، لیکن جو مستقل ٹھکانہ ہے اس کے بارے میں سوچتے تک نہیں ہے، اس کے بارے میں غور فکر تک نہیں کرتے۔ اس لیے بیٹا یہاں شاعر بھی ہمیں یہی حقیقت سمجھا رہے ہیں، یہی حقیقت ہمیں وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا کے جو عمراء ہوتے ہیں ان کی زندگی کا جو انداز ہوتا ہے، وہ زندگی جو گزار رہے ہوتے ہیں، وہ کس انداز اور کس طریقے سے ان کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ وہ غرباء کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم اور ستم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، ان کی آہ اور بد دعا سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ نے عمراء کو جو دولت دی ہے اس میں غرباء کا بھی حق ہے، اور ان عمراء کا فرض بنتا ہے کہ غرباء کو دیں، ان کی زندگی کے معاملات درست کریں، ان کی زندگی کے اندر آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کریں، ان کے دکھ درد کا مداوع کریں، ان کی پریشانی اور مصیبتوں کو حل کریں، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ تو عیاشی، حرام خوری کے اندر مزے سے ایسے پڑے ہوتے ہیں کہ وہ تو خود خدا کو بھول جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس شہر کا خدا نہ سمجھ، اس شہر کے لوگ تو خدا سے بھی مذاق کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو دنیا کے خدا سمجھتے ہیں، دنیا کے فرعون سمجھتے ہیں، دنیا کے شداد ہوتے ہیں یہ لوگ، جنہیں غرباء مخلوق خدا کی خیر خواہی کا تھوڑا سا بھی اثر نہیں ہوتا، مخلوق خدا کی خیر خواہی کا تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اگر امت دکھ درد، قحط سالی اور خشک سالی کے اندر مبتلا ہے، امت محمدی اگر کھانے کے لیے ترس رہی ہے، اناج کے لیے ترس رہی ہے، پیاس سے ترس رہی، بلک رہی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ خودکشیاں کر رہی ہے، تو لیکن ان عمراء کو اس بات کا کوئی خیال نہیں ہوتا، ان عمراء کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنی مزے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، وہ تو مزے کے ساتھ زندگی اپنی گزار رہے ہوتے ہیں،
انہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ امت محمدی کے اوپر کون سا دور اور زمانہ آ چکا ہے، کیونکہ ان کے اپنے گھر کے اندر وہ راحت آرام کا سامان میسر ہوتا ہے، وہ راحت آرام اور سکون میسر ہوتا ہے، اس لیے انہیں اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ غربت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہیں، لوگ بھوکے رہ رہے ہیں، انہیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، ان کے روزگار نہیں مل رہا، ان کو کام نہیں مل رہا، ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، نوجوان بھوک سے رہ رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بھوک کی وجہ سے موت کو گلے لگا رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں، انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بس انہیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اپنا سب کچھ ہے، وہ آرام اور مزے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ آرام اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے اتنے زبردست اور بہترین انداز سے جو ہے امراء کی حالت اور کیفیت کو جو ہے وہ بیان کیا، امراء کی حالت اور کیفیت کو اس زبردست انداز میں بیان کر کے یہ ثابت کر دیا، امراء کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اٹھایا اپنی شاعری کے اندر، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آؤ اپنی حالت کو دیکھو، لہذا خدارا ان غرباء کے حالات اور ان کی زندگی کے معاملات کو دیکھو، یہ کس طرح مشکلات اور دکھ درد کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تکلیف کے اندر ان کی زندگی ہوتی ہے، ان کی زندگی کا مداوع کریں، ان کی زندگی کی دکھ درد اور تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، یہی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، یہی ہمیں سب کچھ بتایا جا رہا ہے، ہم مخلوق خدا کی خیر خواہی کریں۔ انشاءاللہ بیٹا یہیں سے کل کریں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔